موضوع الدرس التحديدات والتخويفات الأخروي للكفار والمجرمين، سورة مريم، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون۔ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ جو اب بات نہیں سنتے پیغمبروں کی، قیامت والے دن یہ بہت سننے والے بھی ہوں گے اور دیکھنے والے بھی ہوں گے، سب سن لیں گے اور جہنم اور تمام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کما قال تعالی: ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو کہ سر جھکائے ہوئے قیامت والے دن ہی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا۔ یقولون ذلک حین لا ینفعہم ولا یجزی عنہم شیئا، لیکن قیامت میں جب کہیں گے تو اس اقرار کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ تو تب ہوتا جب دنیا میں حق بات سن کے اس پہ عمل کرتے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا قَبْلَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَكَانَ نَافِعًا لَهُمْ وَمُنْقِذًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ اگر یہ اقرار عذاب سے پہلے کرتے تو ان کے لیے فائدہ بھی ہوتا اور ان کو جہنم سے بھی بچ جاتے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ مَا أَسْمَعْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا یعنی یوم القیامہ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مبین۔ ظالمون اليوم یعنی فی الدنیا، اب یہ کافر جو ہیں دنیا میں بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ فحیث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون مطیعین حیث لا ينفعهم ذلك۔ اب جب ان سے طلب کیا جاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ تو نہیں چلتے، لیکن جب قیامت میں کہیں گے تو اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ثم قال تعالی: وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو ڈرائیں، اے انذر الخلائق یوم الحسرہ، اس دن جب سب کو حسرت ہوگی۔ کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہائے کاش ہم نے زیادہ عبادت کیوں نہ کی، اور کافروں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہائے کاش ہم ایمان کیوں نہ لے آئے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ اے فصل بین اہل الجنت و اہل النار، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیں گے اہل جنت جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ وَسَارَ كُلٌّ إِلَىٰ مَا سَارَ إِلَيْهِ مُخَلَّدًا فِيهِ، اور جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں کافر جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ یعنی وَهُمْ الْيَوْمِ، دنیا میں اب یہ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اما انذروا به يوم الحسرة والندامہ، جب ان کو ڈرایا گیا لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے آتے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُصَدِّقُونَ بِهِ، پیغمبروں کی بات کی تصدیق نہیں کرتے۔
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن نبي صالح نبي سعيد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنت اہل الجنت واہل النار النار، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، یجاؤ بالموت کأنہ کبش املح فیوقف بین النار، تو ایک مینڈھا لایا جائے گا اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا، فیقال یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، اب پوچھا جائے گا اہل جنت سے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے جانور مینڈھا کیا ہے؟ قال فیشربون ينظرون يقولون نعم هذا الموت، وہ کہیں گے ہاں غور سے دیکھیں یہ موت ہے۔ اس کے بعد فرماتے قال یا اہل النار هل تعرفون هذا قال فیشربون وینظرون نعم هذا الموت قال فیؤمر به فیذبح، اللہ حکم دیں گے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ قال یا اہل الجنت خلود ولا موت، جنت والوں کو کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور زندہ رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ چکی ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ، اور جہنمی ہو تم جہنم میں رہے ہوئے اب تم پر بھی موت نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جیسے حیات ایک چیز ہے موت بھی ایک چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ موت عدم کے معنی میں ہو یہ بات، کیونکہ اللہ نے قرآن الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، تو اسی لیے قیامت والے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اس موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کو بھی موت آ گئی، خلاص آج کے بعد پھر کسی پر موت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اور اس کی بھی ایک شکل ہے، اور حیات بھی ایک حقیقت ہے اس کی بھی ایک شکل ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ موت کی شکل جو ہے وہ تو اس مینڈھی کی ہے، اور حیات کی شکل جو ہے وہ ایک جیسے ہمارے گھوڑی کی شکل میں حیات کی شکل ہے، کیونکہ جب حضرت جبریل آتے تھے وہ اسی گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے سامری کو کھلانے کے لیے، تو اس کے پاؤں یہاں پڑتے تھے تو سبزہ اگاتا تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ حیات ہے، اس کا پاؤں جہاں پڑتا ہے تو چیزیں مردہ بھی زندہ ہو جاتی، تو اس نے وہ مٹی اٹھائی اور پھر وہ بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذر یا انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون واشار بیدی ثم قال اہل الدنیا فی غفلت الدنیا، دنیا والے دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس ہر وقت پال دولت پیسہ عیاشی آرام، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں، چونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ وهكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسند به فلفظهما قريب من ذلك، وقد روى حديث حدثني إثبات محمد عن الأعمش عن النبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا مثله، وفي سنن ابن ماجہ وغيره من حديث محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت صحیحین میں بھی ہے جس کو حضرت ابن عمر نے روایت کی رضی اللہ عنہ، ورواہ ابن جریج قال قال مفضا کرم من قبلہ نحوہ، ورواہ ایضا نبی انہ سمع عبید بن عمر یقول فی قصصہ یؤتی بالموت کانہ دابہ، کہ موت کو لایا جائے گا جانور کی شکل میں، فیذبح والناس ينظرون، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال سفیان الثوری عن سلمان الكهيل حدثنا ابو الزعراء عن عبد الله بن مسعود في قصة ذكرها قال فليس نفس الا وهي تنظر الى بيت في الجنة وبيت في النار يوم الحسرة، کہتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود کہ کوئی بھی انسان نہیں مگر وہ دیکھیں گے جنت کے گھر کی طرف بھی اور جہنم کے گھر کی طرف بھی، وهو يوم الحسرة، یہی وہ دن ہوگا ندامت کا۔ فَيَرَى أَهْلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، جہنمی دیکھیں گے جو جنت میں گھر ہیں حسد کریں گے، وَيُقَالُ لَهُمْ لَوْ عَلِمْتُمْ فَتَأْخُذْهُمُ الْحَسْرَةُ، کہ اگر تم مان لیتے اور جان لیتے اس وجہ سے حسرت ہوگی کہ نہ جانا۔ وَيَرَى أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي النَّارِ، اور جنت والے دیکھیں گے جو جہنم میں گھر، وَيُقَالُ لَهُمْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم بھی جہنم میں پڑے ہوتے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہنم سے بچایا اور جنت عطا فرمائی۔
وقال سدي زياد زر بن حبيش مسعود في قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في سورة كبش أملا حتى يقبل الجنة والنار. جنت و جہنم کے درمیان میں اس کو کھڑا کریں گے. صبح نادی بنا دیں گے اہل الجنة هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا کہ یہ ہے موت جس کے لیے لوگ مرتے تھے. فلا يبقى أحد في أعلى إليين ولا في أسفل الجنة إلا نظر إليها. تو اس دن اس موت کی شکل جو ہے اوپر والے بھی اور نیچے والے سب دیکھ لیں گے. ثم ينادى مناد پھر آواز آئے گی یا اہل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا. یہ ہے وہ موت. فلا يبقى في زحزاح من نار ولا في أسفل من جهنم إلا نظر إليه. اب کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا جو جہنم کے درمیان میں ہو یا جہنم کے نیچے درجے وہ بھی دیکھیں گے. ثم يذبح بين الجنة والنار پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور نار کے درمیان میں. ثم ينادي أهل الجنة هو الخلود أبد الآبدين. اب ہمیشہ رہو گے جنت میں. وأهل النار هو الخلود أبد الآبدين. تم جہنمی ہو ہمیشہ جہنم میں رہو گے. فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد میتا من فرح ماتوا. تو جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو آج خوشی سے مر جاتے. وَيَشَاقُ أَهْلُ النَّارِ شَحَقَةً. اور جہنمی سانس نکالیں گے جیسے گدھا نکالتی ہے. لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَيِّتًا مِّن شَحَقَةٍ مَاتُوا. اگر موت ہوتی تو شاید آج اس غم میں وہ مر جاتے لیکن موت کو تو موت آ چکی تھی. فَذَلِكَ وَالْتَرَوَنْدَمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ إِذَا ذُبِحَ الموت. وقال علي بن ابي طالب ينذرهم يوم الحسرة من اسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. انہوں نے کہا کہ حسرہ جو ہے یہ اسماء قیامت میں نام ہے قیامت کا. جیسے قیامت بھی نام ہے, الساعہ بھی نام ہے, الحاقہ بھی نام ہے, القاریہ بھی نام ہے, تو یہ الحسرہ بھی اسی کا نام ہے. اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ڈریں اور ایمان لائیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یوم الحسرت مراد کے یوم القیامہ. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ. کہ قیامت میں بندے کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی. إِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرے بندے سوچ لو أَنَّهُ الْخَالِقُ وَالْمَالِكُ وَالْمُتَصَرِّفُ کہ خالق بھی وہی ہیں, مالک بھی وہی ہیں, کائنات میں متصرف بھی وہی ہیں. وَأَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ يَهْلِكُونَ يَبْقَى تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. جب سب دنیا فنا ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی. وَلَا أَحَدٌ يَدَّعِي مُلْكًا وَلَا تَصَرُّفًا. اور وہ دن ایسا ہوگا اب کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا ملک میرا اقتدار ختم. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اب فرماتے ہیں بل هو الوارث جمیع خلقی الباقی بعد من حاکم فیہم. اللہ پاک کی ذات ہی باقی ہوگی, وہی حاکم ہوں گے. فلا تظلم نفس شیئا ولا جناح بعوضۃ ولا مثقال ذرۃ. لیکن اللہ ظلم سے پاک ہیں, کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل اور انصاف ہوگا. قال ابن زیاد ذکر محبت بن خاطر کیسیتنا حزم بن ابی حزم القطعی قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة أما بعد فإن الله كتب على خلقه إن خلقهم الموت فجعل مسيرهم إليه. فقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي يحفظ بعلمه وعشر ملائكة لا حفظه إنه يرث الأرض من عليها وإليه يرجعون. عمر بن عبد العزيز خط لکھیں گے, اس میں یہی لکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اسی وقت لکھ دیا تھا جب پیدا کیا تھا کہ ان کو موت آنی ہے, اور پھر سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ اللہ کی اس کتاب میں ہے جو سچی کتاب ہے, جو اللہ کے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور ملائکہ کو گواہ بنایا ہے اس کی حفاظت پہ. انہ یرث الارض, زمین ساری کائنات کے وارث. اللہ وارث کا معنی ہوتا ہے جو باقی ہو بعد میں, تو اب اور تو کوئی ہے نہیں, صرف اللہ کی ذات باقی ہے, تو لہذا وہی وارث ہوں گے. ومن علیہا وإلیہ یرجعون. اور سب نے لوٹ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں محنت کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کو منا لیں,
تاکہ قیامت والے دن، حسرت والے دن پھر ندامت نہ ہو کہ ہائے کاش ہم نے کیا کیا۔ تو اس دن پھر حسرت کا اور ندامت کا، افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ